السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال آپ تمام سامعین کا ناظرین کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل شاہین کلاسز اردو میں تہہ دل سے خیر مقدم کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا یہ ویڈیو CBSE کلاس 10 اردو کورس بی کے لیے بہت مفید ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم میر انیس اور ان کے تصنیف جو ان کا ربائی ہے اس سے متعلق ہم آپ سے بات کریں گے، اور آبجیکٹیو کوشچن جو ہمارے اس بار ہمارا جو 2021 کا جو نیو پیٹرن ہے اس کے اکارڈنگ کوشچن کو سالو کرنے کا کوشش کریں گے۔ ہم نے آپ کے لیے آبجیکٹیو بیسڈ کوشچن لایا ہے، اور دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آج کا چیپٹر ہے 8۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے آپ لوگ ضرور آپ کے ہی یوٹیوب چینل کو گروتھ دینے کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اس ایگزام میں اچھا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے ضرور آپ ان کو ہیلپ کریں، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، میر انیس کا اصل نام کیا تھا؟ نمبر اے میر ببر علی، نمبر بی میر شرافت علی، نمبر سی میر عثمان، نمبر ڈی میر صادق۔ تو ہم جانتے ہیں میر انیس کا اصل نام جو ہے میر ببر علی انیس تھا، اور نمبر 2 میں ہے کہ میر انیس کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ تو یہاں تھوڑا غلط ہو گیا ہے، آپ لوگ اس کو درست کر لیں گے۔ میر انیس کب اور کہاں پیدا ہوئے، آپ کو اگر جو لوگ اس کا PDF لینا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے تو درست ہو جائے گا، یا میں درست کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگ یہاں درست کر لیں۔ میر انیس کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو دہلی 1802، لکھنؤ 1802، فیض آباد 1874، آگرہ 1874۔ تو میر انیس کی جو پیدائش ہے وہ دہلی میں نہیں آگرے میں ہے، اور ان کی وفات ہے ان کی پیدائش ہے 1802 فیض آباد۔ یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے، اور پھر وہاں سے تلاش معاش کے لیے یہ کہاں آ گئے؟ لکھنؤ آ گئے، اور لکھنؤ میں ہی ان کی سکونت رہی، اور یہی ان کا انتقال بھی ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی جو پیدائش ہے دہلی نہیں ہو کر فیض آباد ہے، اور 1802 میں ہے۔ میر انیس کے والد کا نام کیا تھا؟ میر عثمان، میر خلیق، میر صادق یا میر ماجد؟ تو ہم جانتے ہیں میر عثمان کے والد کا نام تھا میر خلیق، اس کا 2 کوشچن، کوشچن نمبر 3 کا B صحیح ہو جائے گا۔ نمبر 4 میں ہے میر انیس کے شہر کس شہر کی شہرت جو ہے، یہاں تی ختم چھوٹ گیا ہے، شہرت کس صنف ادب میں ہے؟ ان کی جو شہرت ہے، ان کی جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ کس صنف ادب کی وجہ سے ان کی شہرت ہے؟ تو کیا وہ مرثیہ ہے، کیا وہ قصیدہ ہے، یا حمد ہے، یا غزل ہے؟ تو ہم جانتے ہیں میر انیس جو ہیں یہ مرثیہ کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور مرثیہ کے لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس زمانے میں مرثیہ کے ان سے بڑے اور کوئی شاعر نہیں تھا۔ ایک اور شاعر تھے میر انیس کے ساتھ، ایک دبیر بھی تھے، بہت شہرت رکھتے تھے، لیکن ان کا بھی ایک ید طولہ تھا، یہ بھی ایک کمال کے شاعر تھے مرثیہ کے، ٹھیک ہے؟ اور مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ اس شعر کو کہتے ہیں جس میں حضرت حسن حسین اور اہل بیت کا ذکر ہو، اور خاص طور پر کربلا میں جو شہادت ہوئی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے خاندان کی، اس چیز کا ذکر ہو تو اس شعر کو کیا کہیں گے؟ مرثیہ کہیں گے۔ نمبر 5 میں ہے میر ببر علی انیس کا تخلص کیا تھا؟ تخلص کسے کہتے ہیں پہلے تو یہ جان لینا چاہیے۔ تخلص کہتے ہیں اس نام کو جو شاعر شعر کے اخیر میں ایک مختصر سا نام استعمال کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ جیسے میر ببر علی انیس ان کا پورا نام تھا، تو یہ اپنا تخلص کیا کرتے تھے؟ کیا میر کرتے تھے، ببر کرتے تھے، علی کرتے تھے، یا انیس کرتے تھے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈی، انیس، یعنی کہ یہ اپنا تخلص کیا کرتے تھے؟ انیس کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ میر انیس مرثیہ کے علاوہ کس فن میں مہارت رکھتے تھے؟ مرثیہ تو آپ جان گئے، لیکن اس کے علاوہ کس فن ادب کے شعر و شاعری کے بہت سارے اصناف ہیں،
تو ان میں سے کس صنف میں ان کا کمال ید طولہ تھا؟ ثلاثی میں، رباعی میں، مخمس میں یا غزل میں؟ تو یہ ایک شعر کا ایک پیٹرن ہے، ایک طریقہ ہے۔ ثلاثی جس میں 3 مصرے کا شعر ہو، اور رباعی جس میں 4 مصرے کا شعر ہو، مخمس جس میں 5 مصرے کا شعر ہو، اور غزل ہم جانتے ہیں جس میں عورتوں کی تعریف بیان کی جائے اس کو غزل کہتے ہیں۔ تو میر انیس کا ید طولہ یا میر انیس کا کمال، ان کی شہرت، ان کی جو ہر طرف ان کا جو نام تھا وہ مرثیہ کے علاوہ کس میں تھا؟ تو رباعی۔ تو رباعی کے لیے یہ بہت مشہور ہیں۔ نمبر 7 میں ہے لفظ فروتنی کے کیا معنی ہیں؟ فروتنی، نمبر اے عاجزی انکساری، نمبر بی عادت، نمبر سی مخلص، نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ہم جانتے ہیں اس کا ہو جائے گا جواب نمبر اے، فروتنی کے معنی ہے عاجزی انکساری۔ نمبر 8 ہے کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی۔ تو تہی مغز کے کیا معنی ہیں؟ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، عقل مند، خالی دماغ، بھرا دماغ، ان میں سے کوئی نہیں۔ کرتے ہیں تہی مغز معنی کرتے ہیں خالی دماغ، تو تہی مغز تو عقل مند تو ہوگا نہیں جواب اس کا، بھرا دماغ تو ایک سملر ورڈ ہے، ہوگا نہیں، ان میں سے کوئی یہ بھی نہیں ہوگا، تو خالی دماغ اس کا جواب صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 8 کا کیا ہو جائے گا؟ پی نمبر صحیح ہو جائے گا۔ 9 میں ہے جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے، کیا مطلب ہے؟ برتن صاف ہے، نمبر بی خالی برتن آواز کرتا ہے، نمبر سی برتن پرانا ہے، نمبر ڈی بھرا برتن آواز کرتا ہے۔ جو ظرف کے خالی ہیں، ظرف کی کیا معنی ہوتا ہے؟ برتن، ظرف کے معنی برتن، تو اور خالی ہے میں نے خالی برتن، تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ نمبر بی ہو جائے گا، جو خالی برتن ہے وہ آواز کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 10 میں ہے دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی کا کیا مطلب ہے؟ سرائے فانی، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، بالکل جواب صحیح نہیں ہوگا۔ دنیا ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، سرائے فانی، سرائے میں نے ٹھہرنے کی جگہ تو ٹھیک ہے، لیکن فانی جو کہ ختم ہو جائے گی، یعنی کہ یہ جواب صحیح ہے، فانی میں نے ختم ہونے والی، سرائے میں نے ٹھہرنے کی جگہ، اس کا صحیح ہو رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ یہ دنیا ایک خوبصورت سرائے ہے، تو یہ جواب اس کا صحیح نہیں ہوگا، تو یہ آپ کا بی ہی اس کا صحیح جواب رائٹ آنسر ہوگا۔ کوشچن نمبر 11 ہے دل میں فروتنی کو کون جگہ دیتا ہے؟ ایک فقیر شخص، ایک امیر شخص، اعلیٰ رتبہ والے شخص، ایک قیدی۔ تو دل میں فروتنی کو کون جگہ دیتا ہے؟ تو جس کے پاس اعلیٰ رتبہ، اعلیٰ مقام، اونچا عہدہ ہوگا تو وہی اپنے دل میں فروتنی کو جگہ دے گا۔ ایک فقیر تو نہیں دے گا، ایک امیر شخص تو نہیں دے گا، ایک قیدی تو نہیں دے گا، تو یہ کون ہے؟ اس کا آنسر صحیح ہو جائے گا سی۔ نمبر 12 میں ہے اپنی ثنا آپ کون کرتا ہے؟ اپنی تعریف اپنی خود سے کون کرتا ہے؟ تو پاگل، عقل مند، خالی دماغ، ان میں سے کون؟ تو کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، شعر کے اکارڈنگ پاگل اور عقل مند تعریف اپنی کرتے ہیں لوگ، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، تو اس کے اکارڈنگ کیا ہو جائے گا؟ نمبر سی خالی دماغ، لوگ ہی اپنی تعریف خود کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 13 میں ہے شاعر نے دنیا کو سرائے فانی کیوں کہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا سرائے فانی ہے؟ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ کیونکہ سرائے کے معنی گھر اور فانی کے معنی ہمیشہ رہنے کے ہیں۔ کیا یہ صحیح جواب ہے؟ نمبر بی کیونکہ سرائے کے معنی قیام گاہ اور فانی کے معنی ختم ہونے والی ہے۔ نمبر سی کیونکہ شاعر کو ان لفظوں سے محبت ہے۔ نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں، تو یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی تو جواب صحیح ہے، تو اس کا نمبر بی ہو جائے گا، کیونکہ سرائے کے معنی قیام گاہ اور فانی کے معنی ختم ہونے والی۔ اوکے، نمبر 16 ہے خطرہ کی جمع کیا ہوگی؟ خطرہ
खतरे, खतरात, खतर नहीं मालूम, खतरे नहीं खतरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। खतरा की जमा खतरात। नंबर 16 देखते हैं, कदम की जमा क्या होगी? कदमें नहीं, अक़दाम इट में बी। नंबर सी कदमात भी नहीं, डी भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि कदम की जमा हो जाएगी अक़दाम। क्वेश्चन नंबर 15 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोग आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और लोगों को दिखाएं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, आपके ज़रिए उनकी भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौम की जमा क्या होगी? कौमात, अक़वामात, नंबर सी अक़वाम, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौम की जमा होती है नंबर सी अक़वाम, कौम की जमा अक़वाम होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ख़बर की जमा क्या होती है? अखबारात, खबरातें, नंबर सी अखबार, नंबर डी सारे जवाब गलत हैं। तो ये तो गलत है, जवाब ही गलत है ये। तो इसका नंबर ख़बर की जमा होती है अखबार। आपको जान लेना चाहिए, ख़बर वाहिद है, अखबार जमा है। अखबार क्या है? जमा है। और जमा की भी जमा आती है, उसको कहते हैं जमुल जमा। इसको अखबारात, इसको क्या हम कहते हैं? जमुल जमा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, हिस्सा की जमा क्या होगी? हिस्सात, हिसानात, सी हिस्सातात, एहसानात, नंबर डी हिस्से या हिस्सों। तो इसका जवाब हो जाएगा डी हिस्से या हिस्सों। क्वेश्चन नंबर 19 में है, इज़्ज़त की ज़िद क्या होगी? बाइज़्ज़त, बदइज़्ज़त, नहीं मालूम, नंबर डी में है ज़िल्लत या बेइज़्ज़त। तो 19 का डी सही हो जाएगा। इज़्ज़त की ज़िद क्या होती है? ज़िल्लत या बेइज़्ज़त। नंबर 20 में है, बातमीज़ की ज़िद क्या होगी? बातमीज़ यानी इज़्ज़त वाला, तो क्या बातमीज़दार होगा? नंबर बी बाशऊर होगा, नंबर सी बदतमीज़ होगा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 20 का होगा बातमीज़ का बदतमीज़, नंबर सी राइट आंसर। नंबर 21 है, बेशऊर। बेशऊर, शऊर कहते हैं दिमाग को, बेशऊर बने बग़ैर दिमाग वाला। तो बाशऊर, बेअक़ल, बाकिरदार, बदकिरदार। बेशऊर का ज़िद क्या होगा? ज़िद के माना होता है उल्टा। बेशऊर यानी बग़ैर दिमाग वाला, बेअक़ल बग़ैर अक़ल वाला, बाकिरदार यानी किरदार वाला, बदकिरदार यानी बुरा किरदार वाला। बेशऊर का क्या हो जाएगा? बाशऊर। इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? 21 का ए राइट आंसर हो जाना है। मामू, लफ्ज़ मामू का मुअन्नस क्या होगा? मामी, मुमानी, मुमनी या उनमें से कोई नहीं। तो लफ्ज़ तो मामी, क्वेश्चन नंबर 22, मामू का मुअन्नस हो जाएगा मुमानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, तलबा का मुअन्नस क्या होगा? तालिबात, तलबा, तुल्लाब, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं तलबा तालिब इल्म की जमा है, तलबा, तो तालिबात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तलबा ये तो वही सेम वर्ड है, और तुल्लाब नहीं होगा, तो यहाँ पर तालिबात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस 23 का ए राइट आंसर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग से दरख्वास्त है, ज़रूर फिर से आप लोग अपनी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको कुछ इसमें कमी बेसी लगती है तो कमेंट भी ज़रूर करें, चाहे अच्छा या बुरा कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग ज़रूर बहुत मेहनत करें, एग्ज़ाम बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत मेहनत करें।